کارنامے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی طاقت کے بل پر کیسر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی کہنے سننے کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار فقیہ اور کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایتی رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں انہیں اس طرح سے گرفتار کر دیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک طرف یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم سچے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، تووروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اول قصوریہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دوسرا یعقوبیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور یہ بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ تیسرا ملکائیہ، ان کا دعویٰ تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔